ہمارے معاشرے میں اسرائیلی روایات یعنی بنی اسرائیل سے منقول روایات کا ایک بڑا ذخیرہ زبان زد عام ہے، جن کے بارے میں دو امور اصولی طور پر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، اسرائیلی روایات کو ہماری شریعت کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ ان میں صرف وہ روایات قابل بیان ہوں گی جو ہماری شریعت کے موافق ہوں، یا کم از کم وہ روایات شریعت محمدیہ کے خلاف نہ ہوں۔ لہذا اگر کوئی اسرائیلی روایت ہماری شریعت کے مضامین کے خلاف ہوگی تو اسے بیان کرنے سے احتراز کیا جائے گا۔ اس اصولی قاعدے کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اسرائیلیات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان اسرائیلیات کی ہے جن کی صحت ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہمارے پاس موجودہ نصوص ان کے حق میں صداقت اور سچائی کی شہادت دیتے ہیں۔ دوسری قسم وہ اسرائیلیات ہیں جن کا جھوٹ ہونا ہمیں معلوم ہو، مائیں صورت کہ ہمارے پاس موجودہ نصوص ان کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تیسری قسم وہ اسرائیلیات ہیں جن کے بارے میں سکوت ہے، ان کا تعلق نہ پہلی قسم سے ہے اور نہ دوسری قسم سے۔ ہم ان پر نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے ہیں۔ سابقہ تفصیل کی بنا پر ان اسرائیلیات کو بیان کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اسرائیلیات کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان اسرائیلی روایات کو بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف وہی روایت منسوب کی جا سکتی ہے جو کسی معتبر سند سے ثابت ہو۔ اس لیے روایات کو اس قسم کے اختلاط سے محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ ذیل میں اسی فریضے کے پیش نظر 2 ایسی اسرائیلی روایتیں ذکر کی جائیں گی جن کے بارے میں ائمہ حدیث نے یہ صراحت بھی کی ہے کہ یہ روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ ان روایتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیے بغیر بیان کیا جاتا، لیکن عام طور پر انہیں آپ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان روایتوں کو مرفوعاً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ انہیں صرف اسرائیلی روایت کہہ کر بیان کرنا چاہیے۔ عنوان تحقیق: ذیل میں 2 احادیث کی تحقیق لکھی جائے گی۔ پہلی حدیث کا ترجمہ ہے: میرے آسمان اور زمین مجھے نہیں سما سکے، البتہ میرے مومن بندے کا دل مجھے اپنے میں سما لیتا ہے۔ روایت نمبر 2 کا ترجمہ ہے: دل رب کا گھر ہے۔ دونوں روایتوں کی تحقیق کا اجمالی خاکہ۔ دونوں روایتوں کی تحقیق 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ائمہ حدیث کا کلام۔ نمبر 2، ائمہ حدیث کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم۔ پہلی روایت: میرے آسمان اور زمین مجھے نہیں سما سکے، البتہ میرے مومن بندے کا دل مجھے اپنے میں سما لیتا ہے۔ روایت پر کلام: امام ابن تیمیہ، علامہ زرکشی، علامہ عراقی، حافظ صحاوی، امام سیوطی، ملا علی قاری، علامہ طاہر پٹنی اور حافظ ابن عراق رحمہ اللہ علیہم اجمعین، ان سب محدثین اکرام نے وضاحت کی ہے کہ زیر بحث روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ذیل میں ان محدثین اکرام کے اقوال لکھے جائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں: محدثین اکرام نے یہ روایت اسرائیلیات میں ذکر کی ہے۔ اس روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معروف سند نہیں ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ مومن بندے کا دل میری محبت اور میری معرفت کا احاطہ کر لیتا ہے۔ نمبر 2، حافظ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام التذکرہ فی الاحادیث المشتہرہ میں لکھتے ہیں: بعض حفاظ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اسرائیلیات میں مذکور ہے اور اس کی کوئی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف نہیں ہے۔ نمبر 3، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام المقاصد المحسنہ میں رقم طراز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں یہ روایت ان الفاظ سے تخریج کی ہے، اور احادیث احیاء کی تخریج کرنے والے یعنی علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کوئی اصل نہیں دیکھی، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ روایت اسرائیلیات میں مذکور ہے اور اس کی کوئی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام الدرر المنتصرہ میں رقم طراز ہے: اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد میں وہب بن مربع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے
کہ اللہ تعالی نے آسمانوں کو حزقیل کے لیے کھول دیا حتیٰ کہ حزقیل کو عرش نظر آنے لگا۔ حزقیل نے کہا، اے میرے رب، تیرے لیے پاکی ہے، تو کس قدر عظمت والا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ آسمان اور زمین مجھے سمانے سے کمزور پڑ گئے، لیکن مومن کے دل نے مجھے سما لیا۔ نمبر 5، ملا علی قاری، علامہ طاہر پٹنی اور حافظ ابن عراق رحمۃ اللہ علیہم کا کلام۔ ملا علی قاری نے المصنوع میں، علامہ طاہر پٹنی نے تذکرۃ الموضوعات میں اور حافظ ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں۔ ان سب محدثین نے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس روایت کو موضوع کہا ہے۔ ائمہ حدیث کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم۔ امام ابن تیمیہ، علامہ زرکشی، علامہ عراقی، حافظ سخاوی، امام سیوطی، ملا علی قاری، علامہ طاہر پٹنی اور حافظ ابن عراق رحمہ اللہ علیہم اجمعین، ان سب محدثین اکرام نے وضاحت کی ہے کہ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے، صرف اسرائیلیات کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہے۔ دوسری روایت کا ترجمہ ہے، دل رب کا گھر ہے۔ روایت پر کلام۔ امام ابن تیمیہ، علامہ زرکشی، حافظ سخاوی، امام سیوطی، ملا علی قاری، علامہ طاہر پٹنی اور حافظ ابن عراق رحمہ اللہ علیہم اجمعین، ان سب محدثین اکرام نے اس روایت پر کلام کیا ہے۔ ذیل میں ان محدثین اکرام کے اقوال اور آخر میں اس روایت کا فنی حکم لکھا جائے گا۔ نمبر 1، حافظ ابن تیمیہ نے سابقہ روایت اور اس پر کلام کے بعد یہ روایت لکھی ہے، پھر لکھتے ہیں، یہ بھی پہلی روایت کی جنس سے ہے، کیونکہ مومن کا دل اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت و محبت کا گھر ہے۔ نمبر 2، علامہ بدر الدین زرکشی بھی سابقہ روایت پر کلام کے بعد اس روایت پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ کلام پہلے کلام کی جنس سے ہے،